جواب دیا کیوں ناراضی ہوں، کیونکہ میری زندگی کا مقصد رضایت اور قربت الہی ہے، اور یہ بیماری کسی بھی طرح رکاوٹ نہیں کہ مجھے اللہ سے قریب کرے، تو کیوں نہ میں راضی نہ ہوں، میں بہت ہی راضی ہوں۔ ایک حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں اسی رضایت سے ریلیٹڈ، کہ حدیث میں ہے کہ کچھ لوگوں سے معصوم فرما رہے ہیں کہ میں متعجب ہوں، میں حیران ہوں، بعض وہ لوگ جو کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن حضور قلب نہیں ہے، کیونکہ اسی لیے عرفہ کہتے ہیں کہ ہماری نمازوں پر بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے، عاصیان اس گناہ توبہ کنن، عارفان اس عبادت استغفار، کہ ہماری عبادت، ہماری جو نمازیں ہیں اس میں ہی اتنے نواقص اور اتنی کمی ہے کہ ہمیں اس سے بھی استغفار کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری چیز جس سے تعجب اور حیرانگی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ رزق الہی ہم کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کل کے بارے میں فکر ہے، یعنی ہم توکل نہیں رکھتے رب ذوالجلال پر، مثلا مہمان نہیں بلا رہے، بچے زیادہ پیدا نہیں کر رہے کہ کون رزق دے گا۔ تو اس کو بھی بہت خوب شاعر نے کہا کہ غم روزی مخور برہم مزن اوراق دفتر را، کہ قبل از طفل ایزد پر کند پستان مادر را، کہ اس سے پہلے کہ بچہ دنیا میں آئے پروردگار عالم ماں کے پستانوں میں دودھ کا بندوبست کر لیتا ہے۔ ایسے رب کے ساتھ ہم ڈیلنگ کر رہے ہیں تو کیوں ہم فکر مند ہوتے، کیوں ہم سوچتے ہیں؟ لہٰذا یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں مرضی الہی، رضایت الہی کی قربت چاہیے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو مست ہے، جو بے فکر ہے، جو ہنستا ہے لیکن اسے معلوم نہیں پروردگار عالم اس سے راضی ہے یا نہیں۔ یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ کیا میرے اعمال سے، میری نیات سے، میرے کردار سے میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ اگر راضی ہے تو مجھے خوش رہنا، اگر راضی نہیں ہے تو میں کس طرح سے بے فکر ہوں یا مست ہوں یا خوش ہوں۔ لہٰذا اس دعا میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ رضایت الہی ہمیں چاہیے، اور دوسری چیز کثرت سے تلاوت قرآن۔ دعا ہم رب سے مانگ رہے ہیں، کبھی یہ نہ کہیں کہ بہت مشکل ہے میرے لیے 2 قرآن ختم کرنا، 3 قرآن ختم کرنا، نہیں، آپ اللہ سے مانگیں، ضرور خدا توفیق دے گا، وقت میں برکت دے گا، ہمت دے گا۔ آپ اگر پڑھنے میں بہت اچھی نہیں ہے، فاسٹ اور فلوئنٹ نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم اس بابرکت مہینے میں آپ کی مدد کرے گا۔ لہٰذا کہا گیا ہے کہ اگر دل کے زنگ کو ختم کرنا ہے، دل کو جلا بخشنا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل بھی جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے مختلف راستے احادیث میں بھی بتائے گئے ہیں۔ ایک یہی ہے کہ سحر کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا اور استغفار کرنا، دوسرا جو ہے وہ علماء اور باعمل اور اچھے دانشمند لوگوں کے ساتھ مصاحبت، نشست و برخاست، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی سوسائٹی میں بیٹھنا، اور تیسرا جو ہے وہ یتیم کی سرپرستی کرنا۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ دے کے چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ یتیم کو اس لیول تک پہنچا دے کہ وہ بے نیاز ہو جائے، وہ بالغ ہو جائے، اس کا کام، اس کی پڑھائی، اس کی جاب سب کا کر کے آپ صحیح کفالت اگر کریں تو اس یتیم پروری کا بہت ہی زیادہ ثواب اور اجر بتایا گیا ہے۔ لہٰذا ہم نے بار بار اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کیا سچ مچ ہم اپنی سوسائٹی میں ہم نے علماء کو یا پڑھے لکھے جو ہمارے علاقے میں ہیں ان کے ساتھ ہماری مصاحبت ہے، دوستی ہے، جس طرح ہمارے پاس ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، اس طرح روحانی طبیب یا استاد اخلاق ہم نے اپنے لیے چن رکھا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں رکھا اور پھر ہم سنگ دل ہو جاتے ہیں یا صحیح گریا نہیں آتا، استغفار نہیں کر پاتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے، تو وہ ہماری اپنی خطا ہے۔ یا کبھی کبھی ہم راتوں کو جاگ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہماری اولاد نے ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے، ہماری آواز وہ سنتے رہے ہیں؟ کیونکہ اتنی قرآن کی تلاوت کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ من مات من شیعتنا او محبینا، جو ہمارے محب اور شیعہ ان میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جائے، ولم یحسن القرآن، وہ قرآن کو اچھی طرح نہ پڑھ سکا ہو، اس نے کوشش پوری کی ہے لیکن احسن درجے تک نہ پڑھ سکا ہو، تو کیا ہوگا؟ علم فی قبرہ، عالم برزخ میں اسے قرآن کی تعلیم دی جائے گی۔ آپ حیران ہوں گے، جی میں بھی حیران ہوئی تھی کہ عالم برزخ میں بھی تعلیم دی جائے گی، جی، کیونکہ قرآن اتنا اہم ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے درجہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ برزخ تک اس کی تعلیم جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ اتنا اہل بیت ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہماری ترقی اور ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اہل بیت کی ان تمام آرزوؤں پر پورا اتریں اور ان دعاؤں پر عمل پیرا ہوں۔ انشاءاللہ، فی امان اللہ۔